السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی قفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں کیسے ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل مروہ اسٹوڈیوز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں اس سے آپ کے دینی علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ معزز ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی محنت کی اور آپ نے اپنی روزی کے لیے بڑھئی کا پیشہ اپنایا۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی میں حضرت مریم علیہ السلام کی قفالت کا عظیم واقعہ بھی شامل ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت عمران اور ان کی بیوی حنا نیک نفس انسان تھے اور دونوں پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پس حنا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور ساتھ ہی یہ منت مانی کہ میری جو بھی اولاد ہوگی میں اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں یہ رواج رائج تھا کہ جو اولاد اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی جاتی وہ ساری زندگی تبلیغ دین ہی میں گزارتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور آپ کی والدہ اپنی منت کے مطابق حضرت مریم کو بیت المقدس لے گئی۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران وفات پا گئے تھے۔ جب وہاں موجود سب لوگوں نے سنا کہ یہ عمران کی بیٹی ہے تو ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کی قفالت کا ذمہ ہم اٹھائیں۔ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، میری بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہے تو قفالت کا حقدار میں ٹھہرتا ہوں، مگر اس پر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور یوں بات قرعہ اندازی پر آ ٹھہری۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا اور وہی حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل قرار پائے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر سرپرستی پروان چڑھنے لگی، اور جب تھوڑی سمجھدار ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس کے قریب ہی ایک جگہ مخصوص کر دی جہاں وہ دن کو عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ آپ نے جواب دیا، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، پس انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالی میرے لیے کوئی لڑکا پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے، مگر ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اس لیے اب اولاد ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو ان کو یہ معلوم ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے، تو ان کے دل میں فوراً جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس اس طرح بے موسم پھل بخش سکتی ہے، کیا نا امیدی کی حالت میں بیٹا نہ بخشے گی؟ پس ہماری مایوسی سراسر غلط ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ
مجھ کو پاک اولاد عطا فرما، مجھے یقین ہے تو حاجت مند کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر کی تو وہ فوراً قبول ہوئی۔ اور ایک دن آپ عبادت میں مشغول تھے تو اللہ کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور اس نے بشارت دی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ایسا کوئی نشان عطا کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، علامت یہ ہے جب تم 3 روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں سے ہی اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے۔ لیکن ان دنوں میں تم اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ آپ کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ لمحہ بہت خوشی کا باعث تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک جانشین اور علم و حکمت کا سچا وارث عالم وجود میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نام بتایا تو وہ ایسا نام تھا کہ اس سے پہلے ان کے خاندان میں سے کسی کا بھی نہیں رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زہد میں بے مثال تھے، نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ہی ان کے قلب میں گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور وہ اپنے والد ماجد کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی بنے۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے پہلے توحید اور ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں رہتے اور درختوں کے پتے ان کی خوراک تھی، اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ ایک مرتبہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا تو ان سے فرمایا، بیٹا، تیری یاد میں تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تم یہاں آہو گریا میں مشغول ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خشیت میں اس قدر روتے تھے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین شروع کی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو آپ سے عداوت پیدا ہو گئی اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ یہود نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت تھا تو وہ اس کے شگاف میں چلے گئے۔ یہود آپ کا تعقب کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے پر مجبور نہ کیا بلکہ اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو اللہ کی وحی آئی اور کہا گیا، اگر تم نے آہوزاری کی تو ہم یہ سب زمین تہ و بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم ان یہود پر فوراً اپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور اف تک بھی نہ کی، اور یہود نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے، مگر اس کے باوجود بھی وہ سرکشی اور جہالت ہی میں رہے اور انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل مروا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک
ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔